बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर कुरी रोड में मौजूद हैं, जहां आज मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और अल-शिफा आई ट्रस्ट के तावन से एक फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया था। उस सिलसिले में आज यहाँ बहुत से लोग हमें नज़र आए जिन्होंने यहाँ पे अपने चेकअप करवाया। तो उसकी तफसीलात के लिए हम डॉक्टर साहब को उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको वेलकम भी करता हूँ और आपकी इस काविश को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोग आवाम के लोगों के डोर स्टेप पे जाके ये खिदमत कर रहे हैं। तो आज जो कैंप मुनक़िद हुआ, इस कैंप के हवाले से जो आपने ऑब्ज़र्व किया, उस हवाले से हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे हमने देखा कि तकरीबन 350 लोग जो है वो चेकअप करवाने के लिए आए। तो इतनी बड़ी तादाद, तो इसकी क्या वजूहात हैं? यानी आँखों के अमराज के ज़्यादा फैलने की वजूहात क्या हो सकती हैं? तो इसके क्या मुहर्रिकात हैं? ये इससे पहला जो हमारा ये सवाल है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात पहले कि ये थोड़ी सी जगह ऐसी है जो आम अस्पताल और इस तरह के हेल्थ केयर वगैरह से थोड़ी सी दूर है। हम जान के इस तरह की जगह चुनते हैं, और मिनहाजुल कुरान वेलफेयर ट्रस्ट जो है, इनके साथ हमारा बड़ा पुराना लिंक है। यहाँ हमारे जो कैंप्स इनके साथ होते हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी लोकेशंस हमारे लिए सिलेक्ट की हुई होती हैं, और वहाँ पे और ऐसी ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि लोग भी आ जाते हैं और लोगों का इससे फ़ायदा हो भी जाता है। एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि उनको अगर कोई मसला है तो वो ट्रीट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो यहाँ के हमारी जो आवाम है, उनके अंदर शुगर और ब्लड प्रेशर, दो जो बीमारियाँ वो बहुत आम तौर पे पाई जाती हैं, और ये दोनों ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि आँख का जो पीछे पर्दा होता है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुँचाती हैं अगर इसको चेक ना करवाया जाए। और यहाँ जितने भी मरीज़ आते हैं, मेरे पास आज 100% जो मरीज़ आए हैं उनका यही हाल था कि उनको पता है कि उनको शुगर और ब्लड प्रेशर है। कंट्रोल वो जिस तरह भी करते हैं वो उनके अपने ऊपर है, लेकिन उनकी आंखें उससे मुतासिर हो रही हैं जिसका उनको अंदाज़ा नहीं है। तो एक तो हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि हम उनको अवेयरनेस दे सकें कि आपने हर 6 माह के बाद अपनी आंखों का पर्दा चेक करवाना है, और हम उनको रेफ़र करते हैं अपने अस्पताल में, जहाँ पर उनका फ्री ऑफ कॉस्ट मुआयना भी हो जाता है, इलाज भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। एक और चीज़ जो पर्टिकुलरली यंग जो हमारी जनरेशन है उसके अंदर जो आंखों का मसला ज़्यादा आ रहा है, वो ऑफ़ कोर्स जैसा कि आप भी जानते हैं थोड़ा बहुत ये मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स और इनकी वजह से थोड़ा ज़्यादा है। और लेकिन मोबाइल फ़ोन वैसे आँख को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं अगर उनको थोड़ी बेहतर रोशनी के अंदर देखा जाए। उनकी जो एक ब्राइटनेस होती है वो एक नॉर्मल लेवल पे सेट की जाए। मोस्टली ये मसले उन बच्चों में और उन टीनेजर्स वगैरह में आते हैं जो कि रात को मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल अंधेरे घुप के अंदर मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी रोशनी, उनकी जो आँख की क़ुव्वत है देखने की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और उनको चश्मों की इवेंचुअली ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए थोड़े मसले ज़्यादा भी हैं। और दूसरी चीज़ ये वही बात, एंड पे सारी बात अवेयरनेस पे जाती है। थोड़ा बहुत जो मसला होता है वो इसको लोग आम ही समझते हैं कि ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, शायद मुझे दिखाने की इसको ज़रूरत नहीं है, या शायद लोगों के पास वसाइल नहीं है कि वो दिखा नहीं सकते, और अस्पताल भी इस जगह पे नज़दीक कोई ऐसा अस्पताल आंखों का है भी नहीं जहाँ पे वो दिखाएं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं लोगों की जिसकी वजह से वो नहीं चेक कराते। और जब हम आते हैं तो इसीलिए इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, क्योंकि आँखों का उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये भी चेक कराने वाली चीज़ें। तो इसलिए आज जितने आए हैं इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, अगर हम शाम रात तक बैठते तो इससे भी ज़्यादा आ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने यहाँ पे देखा कि बहुत से लोग आए हैं और वापस भी चले गए हैं, चूँकि वो लेट पहुँचे और पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। तो इस सिलसिले में एक और चीज़ कि आप एजुकेशन, इसके हवाले से जो एजुकेट करना और अवेयरनेस के हवाले से अल-शिफा आई ट्रस्ट, कोई ऐसा भी उनका कोई इंतज़ाम है कि जिसमें ये अवेयरनेस, एक तो ये कैंप हैं और कैंपों में आके जो लोग आते हैं यहाँ पे उनको अवेयरनेस दी जाती है, इसके अलावा स्पेशल अवेयरनेस के लिए भी कोई प्रोग्राम आपके है? इस वक्त काम चल रहा है कि हम कुछ टीवी के ऊपर भी अपना कोई प्रोग्राम और ये इस तरह की कोई चीज़ शुरू करें कि पब्लिक सर्विस मैसेजेस आएँ जिसमें लोगों को कुछ बताया जाए, और एडवर्टिज़मेंट, जिस तरह हमारे अस्पताल के बाहर एडवर्टिज़मेंट हुई भी है कि आँख का जो कैंसर है वो क्यूरेबल है, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, लोगों की मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए। लेकिन ये थोड़ा ग्रोइंग प्रोजेक्ट है,
اور ابھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن اس پہ کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ کیمپس تو ہمارے ہوتے رہتے ہیں. ہماری 4 ٹیمز ہیں کیمپس کی, جس میں سے ایک ہم ہیں اور باقی جو 3 ہیں ہم سب جا کے وہاں پر جو اویئرنیس ہم دے سکتے ہیں ہم ضرور دیتے ہیں. ایک تو یہ بھی ہو گیا, اور ہمارا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پر ہم یہ عام طور پہ جو آنکھ کے کچھ مسائل ہوتے ہیں اور ان کے جو طور طریقے ہیں جن سے وہ بہتر ہو سکتی ہیں وہ ہم اس پہ شیئر کرتے ہیں. لیکن یہ سارے کام ابھی آف کورس آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے الیکٹرانک میڈیا اور یہ سوشل میڈیا بڑھتا جا رہا ہے اس طرح الحمدللہ ہمارا بھی کام اویئرنیس جو پہنچانے والا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ چونکہ آپ کا ہاسپیٹل راولپنڈی میں ہے اور راولپنڈی اور اس کے مضافات میں تو یقیناً کچھ لوگ آپ سے استفادہ یقیناً کر رہے ہیں, بلکہ بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ دور دراز کے جو علاقے ہیں تو آپ کی ٹیمیں وہاں بھی اسی طرح کے کیمپس میں کیا جاتے ہیں؟ آپ کی ٹیم جو آپ نے بتایا کہ ہماری 3-4 ٹیمز ہیں, یا صرف یہ آپ کا جورسڈکشن جو کہے وہ کہاں تک ہے؟ ہماری جو ابھی جس ٹیم میں ہم ہیں, جو ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہم اسکریننگ ٹیم ہیں. ہم آ کے پیشنٹس کی ویژن وغیرہ دیکھتے ہیں, ان کے مسئلے ان کو بتاتے ہیں اور ان کو ہسپتال ریفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک سرجیکل ٹیم بھی ہے جو پورا ایک موبائل آپریشن تھیٹر ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر آپریشن تھیٹر بناتے ہیں, اور ہمارے سرجنز وہاں پہ موتیے کا اور اس طرح کے ٹیریجیم اور اس طرح کی جو چھوٹی موٹی عام چیزیں ہیں ان کے آپریشنز بھی کرتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ 1.5 مہینہ پہلے ہم اسکردو تک بھی گئے تھے اور ہم نے 2 ہفتے کا کیمپ کیا تھا وہاں پہ. اور ہم پورے پاکستان میں ہمارے کیمپس چلتے ہیں. ہماری برانچز جو ہیں, راولپنڈی جو ہے وہ مین برانچ ہے, اس کے علاوہ کوہاٹ میں ہے, مظفر آباد میں ہے, چکوال میں ہے اور سکھر میں ہے. اور یہ جو سارے جو سینٹرز ہیں ان میں ہر ایک میں اپنی ان کی ایک کیمپ والی ٹیم ہے جو کہ اس علاقے کے ریجنل جو ساتھ آؤٹسکرٹس ہیں وہاں پر وہ دیکھتے ہیں. زیادہ تر آف کورس سنس پنڈی ہمارا مین ہیڈ کوارٹر ہے تو پنڈی کے میں جو ٹیمز ہیں وہ زیادہ پنجاب اور KPK کو زیادہ وہ دیکھتی ہیں. جو سکھر کی برانچ ہے وہ سندھ کے, انٹیریئر سندھ کے اور بلوچستان کے کچھ جو ہیں وہ وہاں پہ کیمپس کرتے ہیں. اور یہ مظفر آباد اور کوہاٹ, مظفر آباد خاص طور پہ وہ تھوڑی زیادہ نارتھ کی طرف جو ہے وہ مظفر آباد والی جو ہمارا جو ہاسپٹل ہے اس کی ٹیم دیکھتی ہے. جو ریسنٹ موسٹ ہماری ایڈیشن ہے وہ چکوال ہے, کیونکہ چکوال ڈسٹرکٹ اور تلہ گنگ ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں پر ہمارے بہت زیادہ کیمپس لگتے تھے اسی وجہ سے, کیونکہ وہ بہت زیادہ آبادی والے علاقے ہیں اور وہاں سے ہر روز کے حساب سے ہمارے پاس مین ہاسپٹل میں بہت مریض آتے تھے جس سے ہاسپٹل پہ لوڈ بہت پڑتا تھا. اور وہاں پہ بہت ایسے بھی لوگ تھے جو بیچارے نہیں آ سکتے تھے ہر روز کی ٹکٹ اور وہ جو ویگن وغیرہ کے جو کرائے ہوتے ہیں وہ لے کے. تو چکوال والا ہسپتال ان کے لیے مستفید ہونے کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے اور الحمدللہ وہ بالکل فنکشنل ہو چکا ہوا ہے. اور یہ جو ان 2 ضلع سے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ابھی بھی جا رہے ہیں. ہر روز کے حساب سے ہماری اباؤٹ 150-200 OPD وہاں پہ ہو جاتی ہے اور آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ اویئرنیس کے علاوہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہے اکنامک لوگوں کی جو کنڈیشن ہے, لوگوں کے پاس چونکہ علاج کروانے کے لیے اتنی استطاعت نہیں ہے اور پرابلم کو سمجھتے ہوئے بھی کئی لوگ جو ہے وہ علاج شاید وہ نہ کروا سکتے ہوں, اور اس سلسلے میں جو آپ کے کیمپس ہیں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں, تو کیا یہ ریزن بھی آپ فیل کرتے ہیں؟ بالکل, ایبسلیوٹلی, یقیناً یہ ایک ریزن ہے. خاص طور پہ آج کل جو مہنگائی کا عالم ہوا ہے اس میں تو اور بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اور یہ تو ابھی ہم راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں اور اسلام آباد کی, یہاں پر تو پھر حالات کچھ بہتر ہیں. ہمارے عموماً جو ساؤتھ پنجاب میں جو کیمپس لگتے ہیں جس طرح بہاول پور ہو گیا, ملتان اور اس کے آؤٹسکرٹس جو ہو گئے, اس طرح کی جو جگہیں ہیں وہاں پر تو لوگوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے. وہ جانتے ہوئے بھی ہسپتال نہیں جاتے کیونکہ ان کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اگر چلے بھی جائیں وہاں پر تو کچھ وہ ہو سکے. اور جو سرکاری ہسپتال ہیں ادھر ان میں یا تو آنکھوں کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یا اگر ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ بس ان کو آگے تاریخیں ملتی رہتی ہیں اور وہ اتنا ٹائم افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ گھر سے دور اتنا ٹائم گزاریں اور وہ اپنی روز کی مزدوری یا کھیتی باڑی یا یہ چیزیں چھوڑ دیں. تو 100% یہ جو فائنینشیل ایشو آج کل چل رہا ہے, آج کل تو نہیں بہت عرصے سے ہے, یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی بیچارے نہیں آ سکتے کیونکہ نہ وہ کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں نہ وہ ٹریٹمنٹ افورڈ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال کہ اس سلسلے میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر جو لوگ ہیں وہ اس جو آنکھوں کے امراض ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ کیا تدابیر اختیار کریں؟
آنکھوں کے مسئلوں میں ایک تو سب سے پہلی چیز، جس طرح ہر بیماری کا اگر آپ کو کچھ محسوس ہوا ہے آنکھ کے اندر تو آپ اس کو چیک ضرور کروائیں. آپ اس کو اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ جہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہو جائے کرنا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں اول. اینڈ سیکنڈلی جو جنرل میجرز لوگ لے سکتے ہیں، عام چیزیں جو لوگ کر سکتے ہیں کہ ان کی آنکھیں تھوڑی صحت مند رہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اپنی غذا تھوڑی بیلنسڈ رکھیں. غذا کے اندر بیلنس سے میری مراد یہ ہے کہ جو ساری ہری سبزیاں، مچھلی، یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اندر وائٹامن اے بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، اور وائٹامن اے بہت ضروری ہے ہماری آنکھ کے جو پردہ ہے پیچھے اس کی صحت کے لیے، اس کو تاکہ وہ صحت مند رہے اور نظر آپ کی ٹھیک رہے. تو عموماً لوگ اس چیز کو اتنا فوکس نہیں کرتے، اور وہ کافی بچے آج کل کے خاص طور پہ سبزیاں کوئی نہیں کھاتے، تو انہیں ضرور یہ کھانی چاہیے. بالکل ہیبٹس آج کل ایسی ہو گئی ہیں. اور سیکنڈلی تھوڑی بہت آف کورس ہر چیز کو اپنے ماڈریشن میں رکھنا ضروری ہے. کسی چیز کا بھی ایکسیس یا اضافہ جو ہے وہ برا ہوتا ہے. جس طرح موبائل فون آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایک تھوڑے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اور کنٹرولڈ وقت کے لیے وہ کم کریں، بالکل کم کریں. ان لوگوں کا ہم کچھ نہیں کر سکتے جن کا کمپیوٹر پہ کام ہے، جو کہ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر انجینئرز ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کا ہر روز کام ہے. ان کو بھی میری ایڈوائس یہ ہے کہ جب وہ کام کر رہے ہیں تو 20 منٹ کے لیے کام کریں، پھر کچھ وقت اپنی آنکھ کو ریسٹ دیں، 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے ریسٹ دیں، اور تھوڑا دور کہیں دیکھیں تاکہ آنکھ کو کوئی ریسٹ مل جائے، تاکہ ان کی یہ جو کن پٹی میں درد، ماتھے میں درد، یہ جو فٹیگ کی ایک فیلنگ ہے وہ تھوڑی کم رہے. کیونکہ عموماً اس طرح کے ہمارے پاس مریض آتے ہیں جو کمپیوٹرز پہ کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تھکاوٹ سی رہتی ہے آنکھوں کی ہر وقت، تو وہ اسی وجہ سے ہی رہتی ہے. تو لوگ تھوڑا سا اس کو، آج کل تو جدید زمانہ ہے، لوگ تھوڑا بہت اس کو خود بھی سرچ کر سکتے ہیں اور خود بھی شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم آنکھوں کے لیے کیا ایسی چیزیں عام زندگی میں کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہو جائیں. گوگل آج ہر انسان کے پاس ہے. دنیا میں کوئی میرے خیال سے ایسا بندہ نہیں ہے جس کو گوگل کا نہ پتہ ہو. تو وہ ضرور اس پہ تھوڑا بہت خود بھی کریں، دیکھیں بھی، اور اس پہ عمل کرنا سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ عمل کرنا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت بھی دیا اور بہت اہم اور قیمتی تجاویز بھی دیں اس سلسلے میں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ان تجاویز پر عمل کرنے سے جو امراض ہیں، خاص کر آنکھوں کے اور نظر کے جو امراض ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو خصوصی طور پہ آپ نے جو فرمایا کہ اویئرنیس وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ینگ جنریشن خاص کر جو آج کل بہت زیادہ کمپیوٹر اور موبائل یوز کرتے ہیں تو ان کو لمیٹائز کرنا چاہیے اپنا ٹائم. تو حضرات گرامی، یہ آپ نے ابھی دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم معلومات بھی ہمیں پرووائڈ کی اور بہت اعلیٰ تجاویز بھی دیں. ہم ان کی تمام کاوش کو اور اس کی تمام مساعی کو جو آئی ٹرسٹ، الشفا آئی ٹرسٹ اور منہاج القرآن ویلفیئر سوسائٹی اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو یہ اقدام کیا، یہ انتہائی قابل تحسین ہے. اور یہی خدمت ہے جو خدمت انسانیت، یہی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی دین ہے. اور اس سلسلے میں ان کی ان کاوشوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.